لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات پڑھ دیں حضرات. حضرات آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور غلام حیدر ابن ناظم عباس مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام. عزیزو، آپ کے علم میں ہے یہ مجلس ایک مرد مومن، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کے سلسلے میں برپا ہوئی ہے، اور حکم تھا تعمیل حکم آپ حضرات کی جناب میں. چند لمحے کے لیے شرف حاضری میسر ہے. میں نے آج کی اس مجلس کے لیے دامن قرآن سے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے، الحمدللہ یہ آیہ کریمہ عالم اسلام کی بڑی معصور، بڑی مقبول آیہ کریمہ ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس میں خدائے تعالیٰ نے دنیائے اسلام کو، تمام مسلمان کو ایک پیغام دیا ہے، اور ساری دنیا کی فکروں کو اللہ نے جھجوڑا ہے، ان کے ضمیروں کو بیدار کیا ہے، اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اور اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اللہ نے پیغام کہلوایا ہے کہ میرے حبیب آپ پبلکلی بولیے، لوگوں سے کہیے کہ کیا کہیں، قل کہیے اطیعوا اللہ، کہ آپ دنیا والوں کو بتائیے ان سب کے اوپر اللہ کی اطاعت واجب ہے۔
اور پھر آگے بڑھ کے کہا واطیع الرسول، اور رسول اللہ کی بھی اطاعت کریں۔ اطیع الرسول کا لفظ آیا کہ جہاں اللہ کی اطاعت واجب ہے وہیں کائنات کو بتائیے کہ ان کے اوپر رسول اللہ کی بھی اطاعت واجب ہے۔ اور پھر آیت کا آخری فقرہ اور آخری ٹکڑا آیت نے آگے بڑھ کے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم سب کے اوپر صاحبان امر کی بھی اطاعت واجب ہے۔ گویا عالم اسلام کے لیے قرآن ایک نظیر ہے، ایک مثال ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے کہ جس میں خدا تعالیٰ نے دنیا اسلام کو اور تمام تر مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر ایک پیغام دے دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ بھیا تمہارے اوپر اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے، صاحبان امر کی اطاعت واجب ہے۔ عزیزان گرامی، گویا قرآن کے چیپٹر میں اطاعتوں کے مسئلے پہ ہم نے گفتگو کی اور غور کیا تو خدا تعالیٰ نے اطاعتیں تین رکھی ہیں، ایک خود اللہ کی اطاعت، دوسرے رسول اللہ کی اطاعت، تیسرے صاحبان امر کی اطاعت۔ لیکن عزیزان گرامی، نہ خدا تعالیٰ نے فقط اللہ کی اطاعت کو ہی قابل قبول سمجھا، نہ فقط رسول اللہ کی اطاعت کو ہی معیاری سمجھا، نہ فقط اولی الامر کی ہی اطاعت کو قابل قبول سمجھا، بلکہ اللہ نے یہ تین اطاعتیں ایک کے بعد دیگرے بیان کر کے بتایا کہ جہاں تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو تو خالی اللہ کی اطاعت قابل قبول نہ ہوگی، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی بھی اطاعت ضروری ہے، اور جہاں رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہو تو خالی رسول اللہ کی اطاعت کافی نہ ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اولی الامر کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ اب عزیزان گرامی دیکھیں، یہ کوئی بات شیعہ کی نہیں ہے، یہ بات شیعت کے گھرانے کی نہیں ہے، یہ بات شریعت کی نہیں ہے، یہ بات قرآن کی ہے جسے عالم اسلام کا ہر بندہ اتفاق کرے گا، کیونکہ آیت قرآن کی ہے، بیان اللہ کا ہے، نازل مصطفیٰ کے سینے پہ ہوا ہے، کہلوایا مصطفیٰ کے ذریعے سے گیا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ آپ دنیا والوں کو بتاؤ کہ اللہ کی اطاعت کریں، تو اس کا مطلب اگر اللہ کی اطاعت اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی اطاعت اللہ اکبر کا بلند کرنا ہے، اللہ کی اطاعت نمازوں کا پڑھنا ہے، اللہ کی اطاعت روزے کا رکھنا ہے، اللہ کی اطاعت مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اللہ کی اطاعت خاصان خدا کا خیال رکھنا ہے، تو عزیزان گرامی خالی اللہ کی تسبیح اگر اطاعت خدا ہوتا تو سارے مسلمان یہی کرتے نظر آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی اطاعت کے ساتھ ساتھ زمرہ اطاعت کو بڑھا دیا اور کہا وَآتِیُوا الرسول، اور رسول اللہ کی بھی اطاعت کریں، تو اس کا مطلب یہ طے ہو گیا کہ جہاں کائنات کا مسلمان اللہ کی تسبیح جس زبان سے کر رہا ہے اسی زبان سے اس کے اوپر نعرہ رسالت بھی فرض ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ، نعرہ رسالت بھی فرض ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو۔ تو اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صاحب رسول اللہ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے سے ہماری کوئی عقیدت نہیں ہے، ان کی دی ہوئی حدیث سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، لہٰذا ہم فقط اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں۔ تو اگر آپ کو سماج میں کوئی ایسا خطہ نظر آئے جو فقط اللہ اللہ ہی کرتا نظر آئے تو اس کو آپ قرآن کی آیت دکھا دیجئے کہ خدا تعالیٰ نے اطاعت کے چیپٹر میں آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ دیا ہے اور قانون اطاعت پر چلنے کی روش دی ہے، اور اس روش میں پہلی اطاعت ہے اللہ کی، دوسری اطاعت ہے رسول اللہ کی۔ اب عزیزان گرامی اگر کسی کو ذات رسول سے عناد ہے تو اس سے ہمارا اتنا ہی سوال ہے کہ بھائی صاحب آپ رسول اللہ کو اتنا ہلکے میں نہ لیجئے، کیونکہ رسول اللہ کس معیار کے ہیں یہ اللہ بتا رہا ہے، اس معیار کے ہیں کہ رسول کا معیار سمجھنے کے لیے عالم اسلام کو سمجھنا چاہیے کہ کتنا بلند پائے کا مقام ہے اس رسول کا کہ اللہ نے اپنی اطاعت کے بعد جس کی اطاعت کائنات پر فرض کر دی۔ تو سوچے کتنی عظیم شخصیت رسول کی ہوگی کہ جس کی اطاعت کو اللہ نے کائنات اسلام پر اپنی اطاعت کے فوراً بعد فرض کر دی۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جب اللہ اور رسول کا معیار سارے مسلمانوں کو سمجھ میں آ گیا تو پھر مسلمان ہمیں جواب دیں، سوچیں اور بتائیں کہ آخر نگاہ قدرت میں مقام اہل بیت کس درجہ بلند تھا کہ اللہ نے جب مسلمانوں پر اپنی اطاعت فرض کی، رسول اللہ کی اطاعت فرض کی، تو قدرت یہی اکتفا نہیں کر رہی ہے، آگے بڑھ کے اہل بیت کی اطاعت فرض کر کے بتا رہی ہے کہ سوچو کتنا مقام بلند ہے اہل بیت کا کہ اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کے بعد بھی ان کی اطاعت کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد۔
اچھا ایک ذرا اور صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. دیکھیں آیت کا ترجمہ ہے، سامنے کی بات ہے، کوئی بہت گہرائی اور گہرائی والی باتیں نہیں ہیں. قرآن نے ایک سیدھا فارمولہ دے دیا ہے، زندگی گزارنے کی ایک روش دے دی ہے. کائنات کے ہر مسلمان پر اللہ نے اطاعت کو فرض کر دیا ہے، اور جب خدا تعالیٰ نے اطاعت کو فرض کیا تو اللہ نے صرف اور صرف اپنی اطاعت نہیں رکھی، اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت رکھی، اور خالی رسول اللہ کی اطاعت نہیں رکھی، رسول اللہ کے اطاعت کے ساتھ ساتھ اولی الامر یعنی اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت رکھی. اب دیکھیں عالم اسلام کے سامنے آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، کسی سے ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. بس قرآن مجید کی یہ والی آیت کھل کے دکھانے کی ضرورت ہے، اور کہیے کہ کائنات عالم ہمیں اس آیت کا جواب دے دے کہ سوچے خدا تعالیٰ سارے مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی اطاعت فرض ہے. یہی کہہ کے خالق خاموش نہیں ہو رہا، پھر کہہ رہا ہے رسول اللہ کی بھی اطاعت فرض ہے. یہاں کہہ کے پھر اللہ چپ نہیں ہو رہا ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے اولی الامر کی اطاعت شرط ہے. اس کا مطلب سوچے ایک تو اطاعت خدا کے بعد پھر کیا اطاعت رہ جاتی ہے؟ کہا نہیں رہ جاتی ہے رسول اللہ کی. کہا پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد کوئی اطاعت بچتی ہے؟ کہا بالکل بچتی ہے، وہ ہے اہل بیت کی. تو اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے خالی اپنی اطاعت پر اکتفا نہ کیا، رسول کی اطاعت کو کافی نہ سمجھا، بلکہ اہل بیت کی اطاعت کی بھی شرط لگائی. اب یہ وہ میدان ہے کہ جہاں سے مسلمان راہ فرار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نہ مسلمان رسول کو چھوڑ پائے گا نہ اہل بیت کو چھوڑ پائے گا، کیونکہ قرآن میں سیدھی آیت موجود ہے، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، صاحبان امر کی اطاعت. میں نے عالم اسلام سے پوچھا کہ بھیا آپ ہمیں اس آیت کا مسئلہ سمجھا دیں، اطاعت خدا کیا ہے؟ تو دنیا کا ہر مسلمان کہتا ہے، بتاتا ہے، جانتا ہے، اسی بات کی تبلیغ دن رات ہوتی ہے کہ صاحب اللہ کی تسبیح کریے، نمازوں کو قائم کریے، مسجدوں کو آباد کریے، روزے کو رکھتے رہیے، اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہیے، حج بیت اللہ کو جاتے رہیے، یہی اللہ کی اطاعت سب بتا رہے ہیں. مگر عزیزان گرامی اطاعت خدا میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں، سب جانتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرنا ہے. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کائنات کا ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہو وہ اطاعت خدا ہے. متوجہ ہے آپ؟ وہ اطاعت خدا ہے. اب رہی بات اطاعت رسول کی، تو اس پہ بھی عالم اسلام نے اپنی گفتگو کی ہے اور اس پر بھی خیالات ظاہر کیے ہیں. اب اس پہ جو اظہار خیال ہوا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو ملت اسلامیہ کی مکمل بڑی کتابوں میں اطاعت رسول کے سلسلے میں دو طرح کے لفظیں ملی. ایک تو عالم اسلام کا یہ کہنا ہے کہ اطاعت رسول کائنات اسلام پر فرض ہے، مگر ایسے فرض ہے کہ جو رسول کہیں وہ کیا جائے، اور جیسا رسول کر کے دکھائیں ویسے ہی عمل میں لایا جائے. یہ ملت اسلامیہ کا دیا ہوا طریقہ و نہج ہے کہ جیسا رسول کہہ دیں ویسا کرنا اطاعت رسول، جیسا رسول کر کے دکھا دیں ویسے ہی کرنا اطاعت رسول. تو اب رسول اللہ ایک بتائیں تو اطاعت خدا بھی ہے، اطاعت رسول بھی ہے. نماز کا طریقہ بتائیں تو اطاعت خدا بھی ہے، اطاعت رسول بھی ہے. پڑوسیوں کے احکام بتائیں تو پڑوسیوں کا خیال اطاعت خدا بھی ہے، اطاعت رسول بھی ہے. یتیموں کے سر پہ دست شفقت بتائیں تو یتیموں سے حسن سلوک اطاعت خدا بھی ہے، اطاعت رسول بھی ہے. کسی بے کس کی استعانت بتائیں تو غریبوں کی امداد اطاعت خدا بھی ہے، اطاعت رسول بھی ہے. صلہ رحم بتائیں تو رشتہ داریوں کو تازہ رکھنا اطاعت خدا بھی ہے، اطاعت رسول بھی ہے. تو جو کچھ رسول کہتے جائیں ویسا کرنا اطاعت رسول ہے، جو کچھ رسول کر کے دکھائیں ویسا کرنا اطاعت رسول ہے. تو ملت اسلامیہ کیوں نہیں آنکھ کھولتی کہ رسول نے دنیا کو نماز پڑھ کے بھی دکھایا، روزہ کھول کے بھی دکھایا. اب دنیا دیکھے کہ رسول نے نماز کیسے پڑھی، روزہ کب کھولا، حج کیسے کیا. ارے حد تو یہ ہو گئی کہ رسول نے کائنات کو تولا بھی سکھایا، دنیا اسلام کو تبرہ بھی سکھایا. نہیں یقین ہوتا تو تاریخ کے جھروکوں میں دیکھو، اگر پیغمبر کسی کو خطبہ روک کے دوش پہ اٹھا لے تو تولا ہے، اور اگر کسی کو بزم سے بھگا دے تو تبرہ ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد. اچھا ایک ذرا اور صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی، تو آپ دیکھیں یہ عالم اسلام میں سیدھی سیدھی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. اب سنیے سیدھی سیدھی بات ہے. ایک خطہ تو یہ ہے اسلام میں جو صرف اللہ 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 کرتا ہے، لیکن آپ اسے یہ آیت دکھائیے کہ بھائی اگر اطیع اللہ تک گفتگو اللہ نے کی ہوتی تو ہم بھی اللہ اللہ کرتے، ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اللہ نے صرف اطیع اللہ کہہ کے خاموشی نہیں اختیار کی. اچھا ایسا بھی نہیں کہیں آیت کی کہیں آئی، کوئی آیت کہیں آئی، کہیں کے بعد کہیں آئی، بلکہ پورا ایک سینٹنس ہے اور پورا ایک سیکوینس ہے، پورا ایک سسٹم ہے، ریگولر اللہ کی گفتگو ہے. اس میں کہیں چوچرا نہیں ہے، کہیں بات ٹوٹی نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہ کوئی الگ پارے کی بات، کوئی الگ موضوع کی بات، کوئی الگ وقت کی بات. جی نہیں، ایک ہی سیکوینس میں، ایک ہی جہج میں، ایک ہی لہجے میں، ایک ہی جملے میں اللہ نے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ پبلک کو کہیے کہ ان پر اللہ کی اطاعت فرض ہے. پبلک کو کہیے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ ان پر رسول اللہ کی بھی اطاعت فرض ہے. پبلک سے کہیے کہ جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں وہیں ان کے اوپر صاحبان امر کی اطاعت فرض ہے. محسوس کیا آپ نے؟ تو عزیزان گرامی یہ وہ آیت ہے کہ جس سے مسلمان کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا. ہر ایک کی گلے کی ہڈی بن گئی ہے، ہٹ ہی نہیں سکتا. اور کوئی یہ بھی نہ سوچ لے کہ ہم اللہ کی تسبیح کریں تو ہماری اطاعت مکمل ہو جائے گی. جی نہیں، اللہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان پہ نعرہ رسالت بھی ضروری ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم یا رسول چیخ دیں تو اطاعت مکمل ہو گئی. جی نہیں، یا رسول کہنے سے مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ کردار کے آئین میں اہل بیت اطہار کی شمع روشن نہ ہو. عزیزان گرامی لہذا ضروری ہے کہ اہل بیت اطہار کے کردار کی آئین میں ہمارا کردار سجدائے دھجدائے اور ہم انہی کی اطاعت میں مطیع ہو کہلائے. عزیزان گرامی تب جا کے چیپٹر اطاعت کا مکمل ہوگا. تو یہ کوئی نہ کہہ دے کہ خالی اللہ کی اطاعت کافی ہے، رسول اللہ کی کافی ہے، یا اہل بیت کی کافی ہے. اچھا اگر ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ صاحب خالی اللہ سے کام نہ چلے گا جب تک یا رسول یا علی نہ کہا جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بھی یاد رکھیے خالی یا علی کہنے سے کام نہ چلے گا کہ جب تک اپنے خدا کو یاد نہ کیا جائے. متوجہ ہیں آپ؟ اس لیے ہم نے بہت سے ایسے بھی گوشوں کنار میں افراد دیکھے ہیں کہ جن کے ساتھ آنکھوں میں سرمے ہے اور چلے ہاتھ پیروں میں لگے ہوئے ہیں اور ناک منہ چھدا ہوا ہے اور زبان پہ یا علی ہو رہا ہے. عزیزان گرامی انہیں قرآن کی نہج سے پتہ ہونا چاہیے کہ صاحب یہ النگی ملنگی یہ آپ کے گھر کی بنائی ہوئی رسم ہے. اور فرما رہے ہیں قرآن کے اکارڈنگ اگر کوئی ڈھنگ کا آدمی ہے تو وہ ہے کہ جو اپنے خدا کی اطاعت کرے، اپنے رسول کی اطاعت کرے، اپنے اہل بیت کی اطاعت کرے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی خالی اللہ یا علی کرے اور کہہ دے کہ صاحب اطاعت ہماری ہو گئی. جی نہیں، اطاعت تب مکمل ہے کہ جب انسان کے کیریکٹر کے اندر اطاعت خدا بھی ہو، اطاعت رسول بھی ہو اور اطاعت اہل بیت بھی ہو، کیونکہ اللہ نے پورا ایک سیکوینس دیا ہوا ہے. اب رہی بات یہ کہ اللہ اور رسول کے اطاعت پر تو موسٹلی لوگ کام کر رہے ہیں اور معلوم بھی ہے انہیں کہ اللہ رسول کیا ہے، لیکن جب بات اولی الامر کی آتی ہے تو یہیں پہ مولوی غچہ دے دیتے ہیں اور پبلک بالکل منحرف ہو جاتی ہے حق سے اور کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اس اولی الامر سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے. یہ بغض اہل بیت میں چھری چلائی گئی اور قینچی لگائی گئی ہے. لہٰذا یہ کہا گیا کہ اولی الامر سے مراد یہ ہے، اولی الامر سے مراد یہ ہے، اولی الامر سے مراد یہ ہے. چلیے ہم بہت اہل بیت کی طرف سے عالم اسلام میں بولنا بھی نہیں چاہتے، مگر اتنا ضرور کہنا چاہتے کہ بھیا یہ تو طے ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد کوئی تو گرا قدر ایسا ہے کہ جس کی اطاعت کی شرط ہے. چلیے آپ اہل بیت کو نہیں مان رہے ہیں تو لے آئیے کوئی اس لیول کا بندہ کہ جس کی اطاعت اللہ اور رسول کے بعد قرآن کے اکارڈنگ ثابت ہو جائے. کیونکہ آیت ہے، آپ کو اولی الامر کا جواب دینا ہے. چلیے آپ کہہ رہے ہیں اہل بیت اس سے مراد نہیں ہے تو جو مراد ہے وہی لے آئیے. آپ اپنی ہی مراد لے آئیے، کوئی پیر لے آئیے، مرید لائیے، کچھ تو لائیے، لیکن لے آئیے ثابت تو ہے کہ اللہ رسول کے بعد یہ ہے. تو چونکہ اہل بیت سے منحرف کیا گیا لہٰذا وقت کے بضمیر ملاؤں نے اپنے قلم اٹھائے اور اس آیت کے جواب میں تفسیریں لکھیں. اور جب تفسیریں لکھی گئی تو ہر ایک نے لکھنا چاہا کہ کچھ بھی لکھ دو مگر اہل بیت نہ ہو. لہذا آیت ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اہل بیت کی کرو. تو اولی الامر سے مراد کی جگہ اہل بیت نہ آئے، اس لیے کچھ بھی لکھو. لہذا ایک مولوی اٹھا اور اس نے اپنی تفسیریں پڑھ رہا ہوں آپ. ایک مولوی اٹھا اس نے کہا بھیا اللہ کی اطاعت فرض ہے، رسول اللہ کی اطاعت فرض ہے، مگر یہ جو تیسرا لفظ ہے اولی الامر کی اطاعت فرض ہے، تو اولی الامر سے مراد یہ اہل بیت نہیں ہے. اولی الامر سے مراد حضرت جبریل ہیں،
کیونکہ وہ اللہ اور رسول کے مابین پیغمبر تھے، میسنجر تھے، وہی پیغام لاتے تھے، یہاں کی بات وہاں پہنچاتے تھے، لہٰذا ان کی اطاعت عالم اسلام پہ فرض ہے۔ ہم چپ ہو کے سنتے رہے۔ اچھا اگر یہ باتیں دیکھیں، جب جھوٹ ہوتا ہے تو جب پورا گھرانہ جھوٹ بولتا ہے، پوری قوم جھوٹ بولتی ہے تو خوب پکڑا جاتا ہے۔ تو ایک بندہ تو جبریل رکھ کے چپ ہو گیا، مگر ایک اس کے یہاں سے بھی نکلا، ہاں ہم تمہاری کیوں مانیں، ہمارے اکارڈنگ جبریل نہیں ہے۔ کہ پھر کون ہے؟ کہ ہمارے اکارڈنگ تو بھیا اللہ اور رسول کے بعد اب جو آتما کہے وہی کرو۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا صاحب اب جو روح کہے وہ کرو۔ تو ایک صاحب نے اپنی تفسیر میں روح لکھ دیا کہ اللہ اور رسول اللہ کے بعد روح کی اطاعت کرنا چاہیے۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا نہیں، روح الامین کی کرنا چاہیے، نہیں جبریل کی۔ تیسرا کیوں پیچھے رہے؟ اس نے کہا صاحب نہ روح کی کرنا چاہیے، نہ روح الامین کی کرنا چاہیے، بلکہ قابض الروح ملک الموت کی کرنا چاہیے۔ تین اطاعتیں، غور فرمانے۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے الحمدللہ بزرگان بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے کیا بولوں، لیکن چونکہ بات چھڑی ہے، قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تو اس پہ گفتگو ہو ہی جائے۔ دیکھیں صاف صاف آیت ہے، اللہ ایک سدھانت دے رہا ہے ساری کائنات کو، مسلمان کو، کہ تم پر اللہ کی اطاعت فرض ہے، رسول اللہ کی اطاعت فرض ہے، اور اولی الامر یعنی اہل بیت کی اطاعت فرض ہے۔ اب یہ بار بار ہم ممبر سے اہل بیت کر رہے ہیں، اولی الامر لفظ آیا ہے نا، اہل بیت کیوں کر رہے ہیں؟ تو بھائی ہماری مجبوری یہ کر رہے ہیں۔ مجبوری سنائیں، مجبوری یہ ہے کہ شیعہ جتنی کتابیں پڑھی ہیں سب میں اس سے مراد اہل بیت ہے۔ اب اگر آپ کہیں گے شیعوں میں تو رہے گا، بھائی کوئی الگ سے آپ رپورٹ دیجئے، تو لیے آپ حوالہ، لیجئے ریفرنس، لکھیے نام، کتاب کا نام ہے ینابع المودت، اس کے رائٹر ہیں شیخ سلیمان قندوزی سنی الحنفی قسطنطنیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں روایت لکھی ہے کہ جب یہ آیت آئی قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو حضرت سلمان اور ایک روایت میں حضرت جابر، یہ دونوں لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور آن کے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیسی آیت اتر آئی ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس آیت میں آیا ہے رسول اللہ کی اطاعت کرو، اس آیت میں آیا ہے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کے رسول اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے، آپ کی رسول اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ اولی الامر سمجھ میں نہیں آیا۔ اب سنی عالم دین کی کتابیں ریفرنس میں دے رہا ہوں، پیغمبر نے جابر کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا تجھے اولی الامر نہیں پتا؟ کہا یا رسول اللہ پتا ہوتا تو پوچھتا کیوں؟ بھئی یہ سننا تھا۔ پیغمبر نے اولی الامر کے جواب میں ایک دفعہ 12 اماموں کا نام بتایا۔ اب سن رہے ہیں آپ، شیعہ کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، سنی کتاب، 12 اماموں کا نام بتایا، پھر 12 اماموں کے نام کے ساتھ لقب بھی بتائے، پھر 12 کے 12 کی کنیت بھی بتا ڈالی۔ یہ سنی کتاب ہے، باقاعدہ ریفرنس ہے، شیخ سلیمان قندوزی کی کتاب کا نام ینابع المودت، چھپی ہوئی ہے قسطنطنیہ سے۔ عزیزان گرامی، تو اس کتاب میں باقاعدہ طور پہ درج ہے 12 اماموں کا نام، 12 اماموں کا لقب، 12 اماموں کی کنیت۔ تو کم از کم ہم مولا کے چاہنے والوں کو قرآن مجید کی اس آیت سے استفادہ کرنا چاہیے۔ سنی علماء نے لکھا کہ 12 اماموں کا نام بتایا، لقب بتایا، کنیت بتائی۔ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ حضور سے پوچھے سرکار جب آپ نے نام بتایا تھا تو لقب کیوں بتایا؟ ارے بھائی لقب بھی بتا دیا تھا تو کنیت کیوں بتائی؟ تو حضور تھے، حضور دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ آنے والا زمانہ لٹیروں کا ہوگا، یہ نام بھی چرائیں گے، یہ القاب بھی چھینیں گے، لہٰذا خالی نام پہ نہیں رکے، لہٰذا خالی لقب پہ نہیں رکے، کنیت تک بتا ڈالی۔ اور حضور سے پوچھئے سرکار کنیت کیوں بتائی؟ کیونکہ کنیت کا تعلق ہوتا ہے شجرے سے، اور کنیت اس کی ہوتی ہے جس کا شجرہ معلوم ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ غور کر رہے ہیں؟ اچھا شیعہ کتابیں تو بھری ہیں، تفسیر عیاشی دیکھ لیں، تفسیر قمی دیکھ لیں، تفسیر امام حسن عسکری دیکھ لیں۔ ہمارے کسی بھی سرکار مولا معصوم سے جب بھی پوچھا گیا حضور اولی الامر سے مراد کون ہے، تو ایک مرتبہ ہمارے امام نے 11ویں امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا نحن اولی الامر، ہم اولی الامر ہیں، ہم صاحبان امر ہیں۔ اس کا مطلب اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو صاحبان امر ہے کون؟ شیعہ کتابوں میں ہے 12 امام، سنی کتابوں میں ہے 12 امام۔
متوجہ ہیں آپ؟ اب سمجھ میں آیا کہ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ 12 امام۔ اب قرآن کی آیت پھر پڑھیے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول اللہ کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور 12 اماموں کی اطاعت کرو۔ متوجہ ہیں آپ؟ تو گویا ایک سیکوینس ملا، ایک سلسلہ ملا، ایک طریقہ ملا، ایک رموز ملا۔ اللہ نے باقاعدہ سلسلہ رکھا ہے کہ 12 اماموں کی اطاعت کرو، اللہ کی کرو، رسول اللہ کی کرو، 12 اماموں کی کرو۔ نہ فقط اللہ کی اطاعت کافی ہے، نہ فقط رسول اللہ کی اطاعت کافی ہے، نہ فقط علی کافی ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ یہ سب کافی تب ہے کہ جب ساری اطاعتیں دامن میں ہوں۔ متوجہ ہیں آپ؟ اللہ کی بھی اطاعت ہو، رسول اللہ کی بھی اطاعت ہو، اور 12 اماموں کی بھی اطاعت ہو۔ اب سنیے جلدی سے میں بات آگے بڑھا دوں۔ چنانچہ دشمنان دین نے چاہا کہ کسی بھی صورت سے اہل بیت اس آیت کے مصداق نہ ہونے پائے، لہٰذا ایک مولوی اٹھا، ایک مفتی اٹھا، اس نے تفسیر لکھی، اور اس مفسر نے باقاعدہ لکھا کہ صاحب اللہ اور نبی اللہ کے بعد اطاعت اگر کرنا ہے تو روح کی کرو۔ دوسرے نے کہا روح الامین کی کرو، تیسرے نے کہا قابض الروح کی کرو۔ اچھا دیکھیں، اس مجلس میں اگر آج ہم ان تینوں کو کنڈم نہ کر دیں تو بیکار ہے۔ غور فرمائیں آپ، یہ تینوں روایتیں، تفسیریں جو اب پیش کی جا رہی ہیں، جو بطلان ہے، باطل ہے، غلط ہے، اگر آج اسے کنڈم نہ کیا جائے تو بیکار ہے۔ جو حضرات یہ لکھتے ہیں کہ اللہ اور نبی کے بعد روح کی اطاعت کرنا چاہیے، روح کی، تو ان سے ہمارا سوال ہے کہ ٹھیک ہے، روح کی اطاعت کرنے کو ہم سب تیار ہیں، مگر یہ بتائیے جس روح پہ آپ اترا رہے ہیں وہ روح کہیں قرآن میں ہے؟ کہنے لگا جی کیسی باتیں کر رہے ہیں، روح قرآن میں ہے۔ ہم نے کہا دکھائیے کہاں ہے، غور فرمائیے گا، ہم نے کہا دکھائیے یہ روح کہاں ہے؟ تو انہوں نے ایک آیت پڑھی کہ روح کی بات کرتے ہو، یاد کرو جب اللہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ دیکھو جب ہم اس پتلے میں اپنی روح ڈال دیں تو تم سب سجدے میں چلے جانا، کہ پھر ہوا کیا کہ ادھر اللہ نے آدم کے پتلے میں روح ڈالی، سب سجدے میں چلے گئے، شیطان نے انکار کر دیا، سارے ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے۔ ہم نے کہا یہ کیا تھی؟ کہ روح ڈالی گئی۔ ہم نے کہا کس نے ڈالی؟ کہ اللہ نے ڈالی۔ ہم نے کہا جھوٹ بول رہے ہو۔ غور فرمائیں آپ، کہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ فلسفہ تو قیامت تک معمہ بنا رہتا، وہ تو اچھا ہوا کہ شیطان اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ تو جیسے ہی اکڑ کے کھڑا ہوا تو اللہ نے اس سے پوچھا، اللہ کو پوچھنا چاہیے تھا جب میں نے اس میں روح ڈالی ہے تو کیوں نہیں سجدے میں گیا؟ کہ بالکل اللہ نے اس سے پوچھا ہوگا۔ ہاں بھائی پوچھا ہے، قرآن میں آیت ہے۔ کیسے پوچھا؟ اللہ نے اس سے پوچھا یا ابلیس، اے شیطان، ما منعک ان تسجد بما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے اس کا سجدہ کیوں نہ کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ سن رہے ہیں آپ؟ اب عالم اسلام سے ہمارا سوال ہے کہ بھیا شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو شیطان سے اللہ نے پوچھا تو نے اس کا سجدہ کیوں نہ کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو یہ مسلمان بتا دیں کہ جب اللہ نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو اللہ کا دونوں ہاتھ ہمیں دکھا دے۔ آپ غور فرمائیے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کا دونوں ہاتھ دکھا دے، کہ اللہ کہہ رہا ہے بیجدیا، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو مسلمان ہمیں اللہ کا ہاتھ دکھائے، اور اگر نہیں دکھا سکتے ہیں تو ید اللہ کو انہیں بتائیں۔ غور تو کریں آپ عزیزان گرامی۔ اب اگر یہاں میں فضائل پڑھوں تو لوگ کہیں گے شیعہ ہیں، لے سنی کتاب کوکب دری، رائٹر ہے ملا صالح کشفی سنی الحنفی، ان کی کتاب کوکب دری ہے کہ جس میں میرے مولا علی کا خطبہ لکھا ہے۔ علی نے کہا یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس نے نوح کی کشتی کو جودی پہ روکا، یہ وہ علی ہے کہ جس نے گہوارے میں عیسیٰ کو کلام کرنا سکھایا، یہ وہ علی ہے کہ جس نے موسیٰ کو دربار میں قوت بخشی، یہ وہ علی ہے کہ جس نے بطن مائی سے ایک پیغمبر کو نکالا، یہ وہ علی ہے کہ جس نے آدم کے پتلے کو خمیر کیا اور اس میں روح ڈالے۔ ایک صلوات پڑھ دے ایک سلام مل کے صلی دیکھیں 3 روایتیں لائی گئی ہیں، 3 تفسیریں اہل بیت کے مقابلے پر، اور ان تینوں کو کنڈم کرنا ضروری ہے۔
ایک صاحب کہہ رہے ہیں روح کی کرنا چاہیے. ہم نے کہا بھائی صاحب روح دکھائیے قرآن میں. کہا روح دیکھیے جیسے آدم کے پتلے میں جا رہی. ہم نے کہا کس نے ڈالی؟ کہا اللہ نے. ہم نے کہا دکھاؤ. اللہ خود شیطان سے پوچھ رہا بھیا جب میں نے اس میں اپنی روح ڈالی تو اس نے اس کا سجدہ کیوں نہ کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو اگر اللہ کے دونوں ہاتھ مان لے تو کافر. تو عالم اسلام بتائے وہ دونوں ہاتھ تھے کون؟ کون تھا مظہر جلالت الہیہ کا ذمہ دار وارث؟ کون تھا جو روح ڈال رہا تھا؟ کون تھا جو پتلا خمیر کر رہا تھا؟ کون تھا جو اس میں ٹک ٹک چیک کرنے کی آواز چیک کر رہا تھا؟ عزیزان گرامی پوری تاریخ اسلام پڑھے کیا کیا نہ لکھا ہے. سب لکھا ہے. 40 ہزار سال تک اس کو سکھلایا گیا. پتلے کو اتنا سکھلایا گیا ہے کہ اس میں سے ٹک 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 ٹکانے کی آواز آ رہی تھی. عزیزان گرامی جب آدمی نہیں، کوئی آدم ذات نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، تو یہ بتائیے یہ آوازیں کون چیک کر رہا تھا؟ آپ غور فرمائیں. اچھا بتائیں کہ یہ پتلے میں روح کون ڈال رہا تھا؟ اس کو خمیر کون کر رہا تھا؟ شیعہ کتاب پڑھے تو مجرم، لو سنی کتابوں میں باقاعدہ مولا کا خطبہ موجود ہے کہ امیر کائنات نے اس میں روح ڈالی، امیر کائنات نے اس پتلے کو خمیر کیا. تو جس عالم اسلام کی جو ٹولی بڑی روح پہ اترا رہی ہے اس کو ہمارا اتنا ہی جواب ہے کہ جس روح کی تم اطاعت دنیا سے کروانا چاہ رہے ہو وہ روح تو علی کے ہاتھوں کی محتاج ہے. ایک صلوات پڑھ دے ور محمد وال. غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ روح علی کے ہاتھوں کی محتاج. اچھا دوسری آیت سنیں. پھر ہم نے کہا بھیا روح کہاں ہے قرآن میں؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے باقاعدہ روح کی ڈیفینیشن ہی قرآن میں کی ہے. ہم نے کہا کیا کیا ہے؟ اللہ نے کہا میرے حبیب جب یہ تم سے روح کے متعلق سوال کریں تو ان سے کہنا روح اللہ کے اوامر میں ایک امر ہے. معلوم ہوا قرآن بتا رہا ہے روح کیا ہے؟ امر ہے. روح اکول ٹو امر، روح ہے امر، فقط امر. قرآن سے پوچھا گیا روح کیا؟ تو قرآن نے کہا روح امر ہے. اور اللہ نے قرآن میں اطاعت رکھی ہے کس کی؟ امر کی نہیں، صاحبان امر کی. تو قرآن سے ثابت ہو گیا یہ پہلی تفسیر کنڈم ہو گئی. اطاعت امر کی نہیں رکھی ہے، صاحبان امر کی ہے. اطاعت روح کی نہیں ہے، وارثان روح کی ہے. متوجہ ہیں؟ اطاعت روح کی نہیں ہے، روح محتاج ہے، اطاعت مختار کی ہے. غور فرمائیے آپ عزیزان گرامی. تو جو صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ روح 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 فقط امر ہے، اطاعت واجب ہے صاحبان امر کی، محسوس کریں آپ. دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب روح الامین کی اطاعت ہونی چاہیے، تو روح الامین کی یقیناً اطاعت آپ لوگ کریے. لیکن ایک مشورہ ہے عالم اسلام کو کہ ہم بھی روح الامین کی اطاعت کرنے کو ضرور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ اور نبی کے درمیان وہ میسنجر تھے، پیغام رس تھے، پیغام لاتے تھے، لہٰذا ہم ان کی اطاعت کرنے کو تیار ہیں. مگر عقل کہتی ہے کہ اطاعت اللہ اور نبی کے بعد اسی کی جائے کہ جو شخص کسی تیسرے کی اطاعت خود نہ کر رہا ہو. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب آپ کہیں گے کیسے بھیا؟ تو جس روح الامین کی آپ اطاعت کروا رہے ہیں اس روح الامین کو جب اسلام کی تاریخ کے جھروکوں میں ہم نے ڈھونڈا تو اسے اکثر دہلیز زہرا پہ پایا. کبھی چکی چلاتے نظر آئے، کبھی گہوارہ جھلاتے نظر آئے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وال. اور کہنا تو عزیزان گرامی ہم نے جب کائنات اسلام میں ڈھونڈا تو انہیں ایسے ہی پایا. کہا صاحب روح کو دیکھا تو وہ محتاج، روح الامین کو دیکھا تو وہ خود کسی گھر کے اور کسی در کے گداگر نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب نہ روح کی ہو سکتی نہ روح الامین کی. تو اب ایک تیسری تفسیر جو پیش کی گئی تھی قابض الروح ملک الموت کی. صاحب اللہ اور نبی کے بعد اب انہی کی اطاعت کرنا چاہیے، شاید ملک الموت ہی مراد ہوں اولی الامر سے. تو عزیزان گرامی کائنات میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کا انکار کر دیتا، کیونکہ ملک الموت سپر پاور، ان سے بڑی کوئی شخصیت نہیں. جب چاہا جس کی چاہا روح لے لی. ارے حضرت سلیمان منع کر کے گئے تھے جب تک میں نہ کہوں کوئی اندر نہ آئے، مگر ملک الموت وہاں بھی پہنچ گیا. تو آپ دیکھ رہے کتنا پاورفل بندہ ہے، وہاں بھی پہنچ گیا ایسا فرشتہ. تو ہو سکتا ہے اولی الامر یہی ہو بھائی، اللہ اور رسول کے بعد اسی کی اطاعت کی جائے. لیکن عزیزان گرامی کائنات اسلام ان کی اطاعت میں جھک جاتی اگر دہلیز فاطمہ نہ ہوتی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ جو سلیمان کے اب بے درائق پہنچ گیا،
جو بے روک ٹوک کے سلیمان کی دہلیز پہ اتر گیا اور جو سلیمان کے سامنے پہنچ گیا. ارے بھائی جو نبیوں کے منع کرنے کے بعد روح لینے پہنچ جائے وہ ملک الموت سپر پاور نظر آیا, لیکن وہی جو ہر نبی کے زمانے میں سپر پاور تھا وہ سیدہ کی دہلیز پہ اجازت کا محتاج تھا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اچھا ایک ذرا مل کے اور صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. دیکھیں عزیزان گرامی ابھی 12 بجا ہے اور تقریباً 35-36 منٹ میں نے آپ کا لیا ہے تو بہت جلدی بات سمیٹ رہا ہوں. عزیزان گرامی تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ عالم اسلام کو, تمام مسلمانوں کو ایک پیغام دیا ہے اور اپنے حبیب کے ذریعے سے پیغام دلوایا ہے اور کہا ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے میرے پیغمبر آپ پبلکلی بولیے کہ ان لوگوں پر اللہ کی اطاعت فرض ہے, رسول اللہ کی اطاعت فرض ہے, صاحبان امر یعنی اہل بیت کی اطاعت فرض ہے. اگر آپ شیعہ سنی کتابوں سے بھی اس کا غور کریں اور خد و خال اس کا کھینچے تو پتہ یہ چلا کہ اولی الامر سے مراد 12 امام ہیں. ان کے نام سنی کتابوں میں موجود ہیں, القاب موجود ہیں, لقب موجود ہے, کنیت تک موجود ہے. اب رہی بات کہ جو لوگ یہ تفسیریں لا رہے ہیں الٹی سیدھی کہ صاحب یہ مراد یہ مراد یہ مراد, تو صاحب روح مراد ہو نہیں سکتا کیونکہ قرآن روح کو بتاتا ہے امر اور اطاعت اللہ نے رکھی ہے صاحبان امر کی, اولی الامر کی. اچھا صاحب اگر کوئی کہتا ہے روح الامین مراد ہے تو روح الامین تو خود کسی نہ کسی کے در پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں نوکری کر رہے ہیں, تو جو خود کسی کا مطیع ہو ہم اس کی اطاعت کیا کریں گے. عزیزان گرامی اللہ اور رسول کے بعد اطاعت اسی کی ہوگی کہ جو خود کسی کا مطیع نہ ہو, صرف اللہ اور رسول کا مطیع ہو. آگے بڑھیے, اللہ اور رسول کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ملک الموت کی اطاعت ہونی چاہیے تو ملک الموت کی اطاعت واقعی دنیا کرتی, لیکن جب دہلیز زہرا پہ ہم نے ملک الموت کو دیکھا تو اسے بھی محتاج پایا. تو دنیا یاد رکھے اطاعت محتاج کی نہیں ہوتی ہے, مختار کی ہوتی ہے. ابھی تک جہاں ہم نے گفتگو پہنچائی ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے جو اب تک میں نے 35-40 منٹ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی. اب جلدی سے 2-3 باتیں تاکہ وقت نماز بھی قریب ہے اور بات اپنے وقت میں سمٹ جائے. عزیزان گرامی یہ ہے اطاعت کا ایک سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا. اب جلدی سے ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کر دیں کہ دیکھیں اطاعت کی دنیا میں جو اللہ نے اطاعت رکھی ہے جیسی اطاعت خدا, سنیے گا جملہ, میرے رسول نے کر دی کائنات میں کوئی نہ کر سکا. بہت سے لوگ آئے گزرے اطاعت کی, کسی نے پہاڑوں پر, کسی نے چوٹیوں پر, کسی نے برفباریوں میں, کسی نے تکلیفوں میں, کسی نے پتھر کھا کھا کے, سب نے اطاعت کی, مگر جیسی اطاعت خدا میرے رسول نے کی کوئی نہ کر سکا. دلیل اس کی دلیل ہے خود قرآن کی آیت قم اللیل الا قلیلا, میرے حبیب ذرا راتوں کو تو آرام کر لیا کر. یہ قرآن کی آیت کا آنا بتا رہا ہے کہ اتنی کثرت سے اپنے اللہ کی اطاعت کی آج تک کوئی ایسا مطیع نہ ملا. ٹھیک ہے, پہلی آیت کا جواب جیسی اطاعت خدا میرے رسول نے کی کوئی نہ کر سکا. اچھا جیسی اطاعت خدا اور رسول میرے علی نے کر دی کوئی نہ کر سکا. محسوس کریے گا آپ, اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول بھی ہے. جیسی علی نے اطاعت خدا اور رسول کر دی کوئی نہ کر سکا. اب آپ کہیں گے کیسے, میں آپ کو دلیل دوں. ایسے کہ ادھر زانو پہ پیغمبر کا سر ہے اور ادھر سورج غروب ہوا جا رہا ہے اور ادھر آیت کا سلسلہ ہے. ادھر غروب ہوا کہ پیغمبر کی آنکھ کھلی, پیغمبر نے پوچھا حل صلیت صلاۃ العصر, علی کیا آپ نے نماز عصر پڑھی؟ تو علی نے کہا میں نے اشارے میں پڑھ لی, کیونکہ سورج جا رہا تھا اور آپ کا سر زانو پہ تھا اور وحی کا سلسلہ تھا. اس لیے کہ اگر علی اشارے میں نہ پڑھتے تو اطاعت خدا پہ حرف آتا, اور اگر سر ہٹا کے نماز پڑھنے لگتے تو اطاعت رسول پہ حرف آتا. لہٰذا علی نے ایک وقت میں 2 کام کیا, نہ اطاعت خدا کو جانے دیا نہ اطاعت رسول کو جانے دیا. سر بھی زانو پہ رہا, نماز بھی اشارے میں پڑھ لی, اطاعت رسول بھی جاری رہی. اب مجھے کہنے دیے پیغمبر نے کہا علی اشارے میں پڑھنا مجبوروں کا کام ہے, تم ہو مختار, پلٹاؤ سورج. اب علی نے سورج پلٹایا تو سجدے میں سر رکھ دیا.
اب مجھے کہنے دیجئے تو ساری کائنات آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جیسی اطاعت خدا رسول نے کی کوئی کر نہ سکا، اور جیسی اطاعت خدا اور رسول علی نے کر دی کوئی کر نہ سکا۔ اب جملہ آپ کے حافظے کے حوالے ہے، جیسی اطاعت خدا رسول نے کی کوئی ثانی نہیں، جیسی اطاعت خدا اور رسول علی نے کی اس کا کوئی ثانی نہیں، اور جیسی اطاعت خدا و رسول و اولی الامر یعنی امام کی اطاعت مولا عباس نے کر دی کوئی ثانی نہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ ہے دلیل۔ آپ محسوس کریے، آج تک نہ اطاعت خدا میں رسول کا ثانی ملا، نہ اطاعت رسول میں علی کا ثانی ملا، نہ اطاعت امام میں عباس کا ثانی ملا۔ خدا کی قسم بہت بڑی بات ہے، آج تک کوئی اطاعت امام میں عباس جیسا نہ ملا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس معیار کی شخصیت تھے مولا عباس، کیا عظمت تھی، کیا ویلو تھی۔ ارے صاحب، جس کے لیے بس میں نیاب صاحب کا ایک شعر پڑھ دوں، آپ اندازہ لگائیں۔ نیاب اللوری کہتے ہیں کہ مولا عباس کربلا میں کس تردد میں تھے وہ وہی جانتے ہیں۔ ایک شعر سنیے آپ، اور اطاعت کی منزل میں مولا عباس کو دیکھیے کہ عباس ہیں کون کا شعر ہے کہ غیظ کہتا تھا کہ بڑھ، غیظ کہتا تھا کہ بڑھ، صبر کہتا تھا کہ رک، غیظ کہتا تھا کہ بڑھ، صبر کہتا تھا کہ رک، درمیان دونوں کے طے کی زندگی عباس نے۔ عزیزان گرامی، تو آپ اندازہ لگائیں کیا شخصیت ہے۔ بار بار بچپن سے لے کے زندگی کے آخری لمحے تک عباس کی زندگی میں نہ جانے کتنے مسئلے عمر علیہ آئے کہ جہاں عباس نے تلوار کے قبضے میں ہاتھ رکھا، کسی نے آ کے کہا عباس یہ کربلا نہیں۔ آپ دیکھیں مدینے میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جیسے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا، کسی نے آ کے کہا عباس کربلا نہیں، عباس کربلا نہیں۔ عزیزان گرامی، بڑے ارمان تھے کربلا میں، اتنا ارمان تھا کہ سارا ارمان لیا عباس جب کربلا آئے تو اس وقت بھائی کی اطاعت نے مجبور کر دیا، اطاعت امام نے مجبور کر دیا۔ چاہتے ہیں کہ علم بردار لشکر حسینی بن کے میدان جائے کہ حسین کہتے ہیں عباس تم لشکر کے علمدار ہو، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب آخری لمحہ آیا حسین نے تلوار توڑ دی ہے تو عباس نے کہا آقا وہ لشکری کہاں رہا کہ جس کی علمداری کروں۔ عزیزان گرامی، خدا کی قسم بھائی بھائی ہوتا ہے۔ اللہ آپ کی قوت بازو کو سلامت رکھے، آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ میں کیسے وہ جملہ پڑھوں؟ خدا کی قسم اگر کسی کو اطاعت امام دیکھنی ہے تو مولا عباس کو دیکھ لے۔ غور فرمائیے آپ، مولا کائنات مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے امام حسین کو پیاس لگی۔ اچھا، حسین کی پیاس، وصیت سیدہ کا یاد آنا۔ بار بار وصیتوں کو آپ دیکھیں تو اس میں یہ جملہ تھا علی میرے بیٹے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، کبھی آپ اس کی پیاس سے غافل نہ ہوئیے گا۔ دوران خطبہ امام حسین کو پیاس لگی، مولا نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہا فوراً کہ جاؤ دیکھو رسول کا بیٹا پیاسا ہے، پانی کا اہتمام کرو۔ عباس جیسے بھائی کو بڑی حیرت ہوئی اور عباس کا کلیجہ شک ہو گیا کہ میرے رہتے ہوئے بابا نے محمد سے کہہ دیا، جبکہ غلام موجود ہے۔ ادھر سے محمد پانی لینے گئے، ادھر سے عباس خود سے دوڑے پانی لینے کے لیے، اور عباس کی پوری کوشش تھی کہ محمد حنفیہ سے پہلے میں پانی کسی طرح خیام میں حاضر خدمت کر دوں اور امام حسین کے قریب سے قریب تر کر دوں۔ عزیزان گرامی، اب جو محمد حنفیہ سے پہلے مولا عباس بھری ہوئی مسجد میں پانی کا مشکیزہ لے کے پہنچے ہیں تو پانی سے پورا جسم عباس کا بھیگ چکا تھا، کپڑے اور سامنے کا کپڑے کا حصہ کھلا ہوا تھا، اور اس قدر عباس پانی سے نہائے ہوئے تھے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام دیکھ کے عباس کو خوش ہو گئے، اور یہ جذبہ دیکھا، یہ ولولہ دیکھا، اسی پہ مولا کائنات رونے لگے۔ جب مولا ٹوٹ کے روئے ہیں اور پھوٹ پھوٹ کے دوران خطبہ علی رونے لگے تو ایک مرتبہ صحابہ کرام کہتے ہیں مولا کیسا عمل کر رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ یہ دیکھیے ایک بھائی کو بھائی سے محبت کتنی ہے، قربان ہوا جا رہا ہے اپنے بھائی کے لیے، مر مٹ رہا ہے اپنے بھائی پر، کوشش یہ ہے کہ محمد حنفیہ سے پہلے اپنے بھائی کی خدمت میں پانی پہنچا دوں، مگر مولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ مولا رو کے کہتے ہیں کہ تم عباس کو پانی میں شرابور دیکھ رہے ہو، ہم عباس کو سن 61 ہجری کی کربلا میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ آج پیراہن جو پانی سے بھیگا ہے ہم خون سے بھیگا دیکھ رہے ہیں۔
عزیزان گرامی، میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، بس اسباب رحمت سمیٹ رہا ہوں، گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ خدا بانیان مجلس کے، حاضرین مجلس کے، سامعین مجلس کے تمام دلی مقاصد کو پورا کر دے۔ اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہ مرحوم کے بچوں کو صبر دے اور ان کے رزق میں اضافہ کرے، ان کے بھائی، مرحوم کے بھائی کے رزق میں اضافہ کرے۔ عزیزان گرامی، اللہ سے یہی دعا ہے کہ اس جہاں میں جہاں بھی مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، تمام شیعوں میں اتحاد، اتفاق، محبت، انسیت اللہ قرار دے دے۔ عزیزان گرامی، بس بات سمیٹ رہا ہوں، گفتگو 2-3 فقرے ہیں، 2-3 جملے ہیں، چونکہ مجھ سے کہا بھی گیا تھا لہذا میں یہ فقرے پڑھنا بھی چاہتا ہوں، میرا دل ہے۔ عزیزان گرامی، تو آپ مولائے کائنات کے بچوں پر نظر کریں، کیا سیرت ہے، کیا تعلیم ہے، کیا تربیت ہے۔ خدا کی قسم، عباس جب اس دہلیز پہ آئے ہیں تو زندگی بھر امام حسین کو انہوں نے آقا و مولا کہا ہے، کبھی بھائی نہ کہا، کیونکہ ماں کی دی ہوئی تربیت کا اثر تھا، جو بار بار یہی کہتے تھے آقا 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 آقا۔ لیکن جب آخری وقت میں امام حسین پہنچے ہیں تو کہا عباس تمہاری کوئی تمنا ہے؟ کہا مولا بس ایک ہی تمنا ہے۔ کہا کیا تمنا ہے؟ کہا ایک آنکھ میں تو سر کا خون بھر گیا ہے اور دوسری آنکھ میں تیر لگ گیا ہے، مولا آنکھیں سلامت ہوتی تو آپ کی زیارت کر لیتا۔ امام نے جلدی سے ایک آنکھ سے تیر نکالا، دوسری آنکھ کا خون صاف کیا۔ کہا عباس نظر آیا؟ کہا ہاں آقا آپ کی زیارت ہو گئی۔ کہا عباس کیا تیری تمنائیں پوری ہو گئی؟ کہا ہاں مولا میری تمنا پوری ہو گئی۔ بھئی یہ سننا تھا، امام حسین ڈاڑے مار کے رونے لگے۔ اب جو امام حسین ڈاڑے مار کے رونے لگے تو عباس کہتے ہیں مولا ابھی ہچکی نہیں آئی ہے، ابھی موت کی ہچکی ہم نے نہیں لی ہے، مولا ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی عباس زندہ ہے، میری زندگی میں رونے کا کیا سوال ہے۔ بھئی یہ سننا تھا۔ حسین کہتے تیری تو حسرتیں پوری ہو گئی مگر میری امیدوں کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ کہ مولا آپ کی کون سی حسرت رہ گئی؟ کہ عباس زندگی بھر آقا و مولا کہا، میری تمنا تھی ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ دے۔ اے عزادارو، بھائی نے بھائی کو جیسے ہی بھائی کہا، ارے حسین نے عباس کو کلیجے سے لگایا، روح قفص انصری سے پرواز۔ حسین نے عباس پہ میت پہ ماتم شروع کیا، واباسا اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ عزیزان گرامی، بس ایک فقرہ اور ایک میں نے پڑھ دیا، چونکہ ایک بھائی کی ایصال ثواب کی اگر مجلس ہے تو ایک مرحوم باپ کے بھی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ خدا بچوں کو توفیقات میں ان کی اضافہ کرے، انہیں صبر دے۔ مگر عزیزان گرامی، یقیناً بچوں نے یہ اہتمام مجلس کیا ہے، آج اپنے باپ کی مجلس کیے ہے۔ آج آپ کو دیکھیں گے تو ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو تسلی ملے گی کہ ہم پردیس میں ہیں مگر ہمارے گھر پہ ہمارے بابا کے ایصال ثواب کی مجلس ہوئی تو دور دور سے عزیز آ گئے، اہل خانہ آ گئے، اہل بستی آ گئے، موضع کے لوگ آ گئے، انہیں بڑی تسلی ہوگی۔ میں ان بچوں کی بھی خدمت میں تسلی کے لیے ایک جملہ کہوں گا، بھائی خوش نصیب ہو تم کہ تمہارے گھر پہ تمہارے باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہوئی تو لوگ تمہاری دہلیز تک آ گئے، لیکن بد نصیب تو ہمارا امام چہرم تھا کہ ادھر بابا کا سایہ سر سے اٹھا، لوگ دہلیز پہ آئے مگر کسی نے پرسا نہ دیا، ارے کسی نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توقے خاردار، سجاد مرثیہ پڑھتے رہے، واہ غربتا اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس عزیزان گرامی، بس مجلس تمام ہے، ایک فقرے کی ہی زحمت ہے جو مجھے مولائے کائنات کے بچوں کے لیے پڑھنا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، پنجتن پاک کائنات کے با فضیلت افراد ہیں، لیکن جتنی زیادہ ان کی فضیلت ہے نا، جتنے ان کے فضائل ہیں اتنے ہی زیادہ ان کے مصائب ہیں۔ بس پورے پنجتن کے مصائب میں ہمیشہ ایک ہی فقرہ پڑھتا ہوں کہ اگر ان کے فضائل دیکھنا ہو تو ان کی دہلیز دیکھو، لیکن اگر ان کے مصائب دیکھنا ہو تو ان کے جنازے کو دیکھ لیا کرو۔ خدا کی قسم میں کیسے پڑھوں؟ عالم اسلام کی کتابیں شاہد ہیں کہ جب مصطفیٰ کا جنازہ اٹھا
تو 11 افراد کے علاوہ 12واں افراد نہیں تھے، 12واں فرد نہیں تھا، فقط 11 افراد مصطفیٰ کے جنازے میں۔ مگر عزیزان گرامی، جب مصطفیٰ کی بیٹی کا جنازہ اٹھا تو روایت کہتی فقط 4 افراد جنازے میں شامل تھے۔ سنیے گا آپ جملہ، جب مصطفیٰ کی بیٹی کا جنازہ اٹھا تو 4 افراد شامل تھے۔ اس کا مطلب محمد کے جنازے کی غربت یہ تھی کہ 12 لوگ، فاطمہ کے جنازے کی غربت یہ تھی کہ 4 لوگ، علی کے جنازے کی غربت یہ تھی کہ فقط 2 بیٹے۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائے، ارے جنازہ آگے سے ملائکہ اٹھائے تھے، پیچھے سے غریب حسنین جنازہ اٹھائے تھے۔ میں کیسے روایتیں پڑھوں؟ بعض روایتوں میں مولا نے 40 مصنوعی جنازے الگ الگ سمتوں میں بھیجے تاکہ ظالموں کے بابا کے جنازے کی خبر نہ ہونے پائے۔ اجرکم اللہ، سوچے کتنے غریب تھے اہل بیت۔ مگر جب حسن کا جنازہ ہوا تو حسن کے جنازے پہ تیر برسایا گیا، اور جب حسین کا جنازہ ہوا تو حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق تھا۔ سن لیا نا آپ نے پنجتن کے جنازے؟ مگر بس ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سن 40 کے رمضان میں جب میرا مولا گھر سے افطار کر کے چلا ہے تو روایت کہتی ہے کہ بی بی کلثوم کہتی بابا آپ کی خوراک اتنی کم کیوں ہے؟ رو کے کہتے اب وارث حقیقی سے مجھے ملنا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کا جملہ ہے کہ جب صبح نمودار ہوئی اور علی مسجد کی طرف روانہ ہوئے، مرغابیوں نے دامن گھیرا تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی آگے آئی، دوڑ کے امام حسن بھی آئے۔ کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو میرے بعد ان بے زبان جانوروں کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کے علی گھر سے نکل رہے ہیں، دل چاہتا عرض کروں مولا بے زبان جانوروں کا اتنا خیال کہ ان کی بھوک پیاس کی وصیت کر رہے ہیں۔ ارے ذرا کربلا آئیے، آپ کی اولادیں صدائے علتاش۔ اللہ اکبر۔ لو عزیزان گرامی، مولا کائنات مسجد آئے۔ مسجد میں آنے کے بعد علی نے گلدستے اذان پہ اذان دی، اور جیسے ہی میرے مولا نے اذان دی اور بھی نماز شروع کی تھی، خدا کی لعنت ہو اس ظالم پر کہ جس نے مولا کائنات کو پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں اس انداز سے تلوار لگائی کہ علی کی چیخ فستو برب الکعبہ، ارے محراب خون سے تر ہو گئی۔ امام حسن نے بڑھ کے نماز مکمل کرائی، بابا کو گلیب میں لٹا کے گھر لائے، مگر قیامت ہو گئی قیامت۔ عزادار اور روایت کا فقرہ ہے کہ جب وہاں بچوں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ جب ایک مرتبہ آ کے طبیب نے کہا یہ زہر آلود تلوار تھی، ارے زہر جسم میں سرایت کر گیا ہے، اب بہت جلد تمہارا بابا دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ اے عزادارو، حسن نے حسین کو کلیجے سے لگایا، دونوں بھائی کا گریہ شروع ہوا۔ علی نے صبر کی تلقین کی، مگر اے عزادارو وہ بھی لمحہ قریب آیا کہ جب علی نے آنکھ بند کی، حسن اور حسین نے بابا کا جنازہ اٹھایا، سوئے نجف علی کو لے کے چلے، بابا کو دفن کیا۔ مگر جو میں جملہ عرض کروں مولا کائنات، ارے خوشا نصیب ہو آپ کا کہ کم از کم آپ کے بیٹوں نے آپ کو دفن کیا۔ آئیے ذرا غربت حسین دیکھیں، حسین کا جنازہ کربلا کی وادی، لاشا پارا پارا، سجاد کا مرثیہ، واہ غربتا واہ مصیبت۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ انقلب ينقلبون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ باری الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کا غیب سے قرض ادا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں بلند ہے انہیں اپنے علاوہ کسی غیر کا محتاج قرار نہ دے۔ بانیان مجلس، سامعین مجلس، حاضرین مجلس کے تمام دلی مقاصد کو پورا فرما، روضات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے روضوں کی جلد جلد تعمیر فرما۔ اے میرے مولا، اس جہاں میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون، پردے کی حفاظت فرما۔ علماء حق، مراجع حق کا سایہ سروں پر باقی رکھ، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق
افلاق کو سرنگوں فرما۔ میرے معبود واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم میں جو حضرات بے روزگار ہے انہیں برسر روزگار بنا، جو برسر روزگار ہے انہیں ترقی عطا فرما۔ میرے مولا اس وقت تیری بارگاہ میں جتنے بھی مومنین و مومنات جو دعائیں لے کے بیٹھے ہیں، عظمت حسین کا واسطہ، مجلس حسین کا واسطہ، سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے معبود دعاؤں میں خاص دعا یہی ہے، جس طرح ہم یہاں بیٹھ کے مجلس اہل بیت کر رہے ہیں، ہمیں وہ دن دکھا کہ ہم حرم اہل بیت میں مجلس برپا کریں۔ میرے معبود دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اس جہاں میں جتنے بھی مظلومین ہیں سب کی حفاظت و حمایت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ میرے معبود خاص دعا ہے فرزند زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور غلام حیدر ابن ناظم عباس اور بانیہ مجلس کے جتنے بھی مرحومین و مرحومات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی روح کو ایصال کر دیں۔ اللہم صلی اللہ